رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ اس وقت ہم سب ایک بہت ہی بابرکت مجلس میں جمع ہیں اور وہ ایک عظیم الشان مجلس کا افتتاح ہے مسجد کا، جس کے پیچھے بہت سے حضرات کی محنتیں، ان کی دعائیں، ان کی مخلصانہ تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی محنتوں کو اور ان کے جذبات کو قبول فرمائے۔ اور اس بابرکت موقع پر ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس ملک کی عظیم شخصیت حضرت مولانا سفیان صاحب دامت برکاتہم یہاں تشریف فرما ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سب حضرت سے استفادے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اس درمیان مجھ جیسے طالب علم کی لب کشائی ایک بڑی گستاخی ہوگی۔ حضرت ہی کی اجازت سے کچھ باتیں بطور اصلاح کے حضرت انہیں سنیں اور اس میں اصلاح کی جو چیزیں ہیں وہ اصلاح فرما دیں، اس مقصد سے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر علماء کرام بھی ہیں اور طلباء مدارس بھی ہیں، طلباء مدرسہ بھی ہیں، اور ایک عظیم مقصد کے تحت ہمارے یہ طلباء اور اساتذہ ایک بڑے کام کو آگے لے کر کے چل رہے ہیں۔ ایسے میں مجھے عنوان دیا گیا ہے کہ علماء کرام کے لیے کام کی نئی شکلیں اور علماء کرام کے لیے کام کے مختلف راستے۔ ظاہر بات ہے کہ ہر دور میں تعلیم و تعلم کا کام جہاں ہوتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ قوم کے ساتھ جڑے رہنے کا اور قوم کے ساتھ مل کر کے قوم کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں مختلف تدبیروں کے کرنے کا جو معاملہ ہوتا ہے، ہر دور میں اس کی شکلیں بدلتی رہی ہیں اور ہر دور میں مختلف قسم کے مسائل کا سامنا انسانیت کے سامنے رہا ہے۔ اور اس وقت کے علماء کرام اور اکابرین نے جو قوم کی رہنمائی کی ہے، اسی رہنمائی میں الحمدللہ بہت سے بڑے مسائل کو اس قوم نے اور اس ملت نے الحمدللہ حل کیا ہے۔ آج بھی جو نئے مسائل جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ان سب کا احاطہ کرنا تو ممکن نہیں ہے، لیکن ان میں سے جو چند اہم چیزیں ہیں، ایک طرف تو تعلیمی نظام میں ایک بڑی تبدیلی لائی جا رہی ہے اور دوسری طرف انسانوں کے ذہنوں پر مختلف قسم کی چیزوں کو مسلط کر کے اس میں جو نئی شکلیں اور نئی راہیں پیدا کی جا رہی ہیں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے دنیا ایک نئی کروٹ لے رہی ہے۔ خصوصاً کرونا کے بعد کے جو حالات ہیں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت سے روزگار سے لوگ محروم ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے نئے روزگار پیدا ہو رہے ہیں۔ ایسے میں وہ لوگ جو نئی شکلوں کو، نئی راہوں کو اور نئی فکروں کو اوڑھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بہت جلد اس دنیا پر اپنا اثر و رسوخ چھوڑنے والے بنتے ہیں، اور جو ان چیزوں سے مرعوب رہ کر پیچھے رہ جاتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ وہ اثر و رسوخ کو قبول کرنے والے بن جاتے ہیں۔ ایسے میں یہ چاہوں گا کہ تعلیمی نظام میں جو ایک بڑی تبدیلی ہم محسوس کر رہے ہیں، ہمارے طلباء ان چیزوں کو محسوس کریں اور ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمارے اساتذہ ان طلباء کی اس جانب تربیت پر توجہ دیں جس کے ذریعے وہ ان نئے چیلنجز کو سمجھ سکیں اور ان چیلنجز کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ ظاہر بات ہے کہ ایک زمانہ تھا جس زمانے میں معلومات کا یاد کرنا، معلومات کا حاصل کرنا، معلومات کو جمع کرنا ایک بہت بڑا کام سمجھا جاتا تھا اور ایک بہت بڑا اچیومنٹ سمجھا جاتا تھا۔ ایک بہت ہی صلاحیت مند انسان وہ سمجھا جاتا تھا جس کے پاس معلومات بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ لیکن ٹیکنالوجی نے جو ایک نئی کروٹ بدلی، تو اب ہم سے کئی گنا زیادہ معلومات گوگل کو اور فیس بک کو اور فلاں کو اور فلاں کو اور فلاں کو ہو گئی۔ اب کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ہمیں کسی بہت زیادہ جاننے والے تک جانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے، بلکہ ہم ایک گوگل میں ٹائپ کرتے ہیں، الیکسا کو کال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے اور فلاں کیا ہے، اور ہر قسم کے جوابات ہمیں اس کے ذریعے مل جاتے ہیں۔ یہ معلومات کا جو کھلنا ہے، اس معلومات کے کھلنے نے دنیا کو ایک نیا رخ دیا ہے۔ اسی لیے امتحانات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو مقابلہ جاتی امتحانات ہوتے ہیں، کمپٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں، جس کو ہم UPSC کے نام سے جانتے ہیں یا نیٹ کے نام سے جانتے ہیں، یا بہت سارے نئے امتحانات جس کو متعارف کروایا جاتا ہے۔ پرانے امتحانات کا جو پیٹرن ہوا کرتا تھا وہ یہ تھا کہ اس میں پوچھا جاتا تھا کہ فلاں جنگ کب ہوئی ہے، فلاں آدمی کے تعارف کیا ہے، ان کے حالات کیا ہیں، لیکن اب اس قسم کے سوالات ہم ان پیپروں میں اور ان پرچوں میں اور ان امتحانات کے سوالات میں نہیں دیکھتے۔
بلکہ ہمیں ایسے سوالات زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے ہماری فیصلہ لینے والی صلاحیتوں کا اندازہ ہو، ہماری کریٹو تھنکنگ کا اندازہ ہو، ہم نئے راستے انسانیت کو کھول کر دینے والے بنیں۔ اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے پیمانے پر بڑی بڑی کمپنیاں اپنے ملازمین کو نکال رہی ہیں۔ ٹویٹر نے اپنے 80% ملازمین کو نکال دیا، مائکروسافٹ نے 10,000 ملازمین کو نکال دیا۔ تو یہ دنیا اب ایک روبوٹک سسٹم کی طرف جا رہی ہے۔ اب دنیا میں وہ کام جو انسان کیا کرتے تھے، اب وہ کام مشین کرنے لگے ہیں، اور مشین سے آگے بڑھ کر روبوٹ کرنے لگے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ کورونا نے اس دروازے کو اس قدر تیزی کے ساتھ کھول دیا کہ جب کہ ٹیکنالوجی تیار ہو کر کھڑی تھی کہ انسان روبوٹک پر شفٹ ہو جائے، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ اتنے بڑے ملازمین کو ہم کیسے نکالیں۔ لیکن جب کورونا کے نام پر ساری دنیا کو بند کیا گیا، تب انہیں بڑی آسانی سے اس بات کا احساس ہوا کہ اب ہمارے لیے یہ روبوٹک سسٹم اور روبوٹ کو استعمال کرنا اور مشینوں کو استعمال کرنا ہماری ضرورت بن گیا ہے۔ روبوٹ کو بیماری نہیں ہوتی ہے، روبوٹ چھٹی نہیں لیتا ہے، روبوٹ نافرمانی نہیں کرتا ہے۔ تو انسان اب روبوٹک کی طرف آگے بڑھ رہا ہے اور بڑی تعداد میں ملازمین کو نکالا جا رہا ہے۔ ایسے میں وہ کام جو بہت زیادہ محنت کے تھے وہ انسانوں سے ہٹ کر مشینوں کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن اب بھی ایک کام ہے جو انسانوں ہی کا ہے اور انسان ہی اسے کر سکتا ہے، وہ ہے تخلیقی صلاحیت کا اپنے اندر پیدا کرنا، وہ ہے فیصلہ لینے کی صلاحیتوں کا اپنے اندر پیدا کرنا، وہ ہے لوگوں کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرنا، انہیں صحیح اور غلط کے درمیان کا فرق بتانا۔ ظاہر بات ہے کہ گوگل اور الیکسا انفارمیشن تو آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس انفارمیشن کا صحیح ہونا اور غلط ہونا یہ آپ کو طے کرنا ہوگا۔ ان معلومات میں کون سی معلومات درست ہیں اور کون سی معلومات درست نہیں ہیں، یہ طے کرنا یہ آپ کا کام ہوگا۔ جو لوگ اس کو طے کرنے کے قابل ہوں گے وہی لوگ کمپنی بھی چلائیں گے، وہی لوگ کمپنی میں ملازم بھی رہیں گے، اور وہی لوگ دنیا کو آگے کی طرف رہنمائی بھی کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں ہمارے علماء کرام جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ یہ کہ اب یہ جو نئے راستے کھل رہے ہیں، ان راستوں میں ظاہر بات ہے کہ بحیثیت عالم ہمیں رہنما کا اور رہبر کا کام کرنا ہے، ہمیں ارادۃ الطریق اور ایصال الی المطلوب کا کام کرنا ہے کہ لوگوں کو راستہ بھی بتانا ہے، لوگوں کو راستے تک پہنچانا بھی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان راستوں سے ہمیں بھی بنیادی واقفیت ہو۔ جب ہم ان راستوں کے سلسلے میں جاننے والے بنیں گے، جب ہمیں ان راستوں کی بنیادی چیزوں سے واقفیت حاصل ہوگی اور ہم اس ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرنے والے بنیں گے، تو پھر یہ راستے بھی ہمارے لیے بہت آسان ہوں گے، اور نہ صرف یہ کہ ہم آگے بڑھیں گے بلکہ ہم اپنی پوری قوم کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج مسلمانوں کی جو صورتحال خصوصیت کے ساتھ ہندوستان میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ 2010 کے حکومت ہند کے سروے کے مطابق دلتوں سے زیادہ بدتر ہے۔ یعنی ایجوکیشن میں اور تعلیم میں اگر ہم اپنا معیار دیکھیں تو حکومت ہند کا سروے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کا 10ویں تک پہنچنے کا گراف 2.5% ہے۔ مسلمانوں کا 10ویں تک پہنچنے کا گراف 6% ہے، اور مسلمانوں کا گریجویشن تک پہنچنے کا گراف صرف 2.5% ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دلتوں کا، جنہیں 3000 سال سے کہا جاتا ہے کہ غلام بنا کر رکھا گیا، جنہیں انسانیت کا درجہ نہیں دیا جاتا تھا، مسلمانوں ہی نے اس ملک میں انہیں انسانیت کا درجہ دیا، انہیں اپنے بازو بٹھا کر کھانا کھلایا، انہیں اس بات کا احساس دلایا کہ تم بھی ہم جیسے انسان ہو۔ آج ان کی حالت مسلمانوں سے بہتر ہے۔ معیشت کو اگر ہم لیں تو ہندوستان میں 27% لوگ غریب علاقوں میں رہتے ہیں، سلم علاقوں میں رہتے ہیں، لیکن اگر مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے تو مسلمانوں کے 40% لوگ غریب علاقوں میں رہتے ہیں۔ یعنی معیشت کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی حالت خراب ہے، تعلیم کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی حالت خراب ہے، اور مختلف اعتبارات سے یہ تو حکومت ہند کا سروے، لیکن صفا بیت المال جو الحمدللہ ملک کے مختلف علاقوں میں سروے کی بنیاد پر کام کرتا ہے، ہم نے حیدرآباد جیسے شہر کے مختلف علاقوں کا سروے کیا تو حیدرآباد جیسے شہر میں مسلمانوں کے 10ویں تک پہنچنے کا گراف سلم علاقوں میں 15% ہے۔ 15% مسلمان طلبہ 10ویں تک پہنچنے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ مختلف قسم کے مسائل سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خصوصیت کے ساتھ معاشیات پر اپنے مطالعے کو وسیع کریں اور اکنامکس پر اپنی نظروں کو وسیع کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانیت ایک غیر محسوس نفسیاتی مسائل کی طرف آگے بڑھ رہی ہے۔ سائیکولوجیکل ایشوز بہت سارے بڑھ رہے ہیں۔ ہم بچپن ہی سے بچوں میں اس بات کا شعور پیدا کریں کہ وہ اپنے ذہنی صحت کو
مینٹین کرنے کی کوشش کریں، مختلف قسم کے ایکسرسائز کے ذریعے، ان کے غذاؤں کے ذریعے اور ان کے ساتھ پیش آنے والے کاموں کے ذریعے اگر ان کے نفسیات پر ہم کنٹرول کر پائیں گے، ان کے جذبات پر اگر ہم کنٹرول کر پائیں گے اور انہیں بیلنس کرنے اور مینٹین کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ بچے ایک اچھی اور صحت مند عقل کے ساتھ اور ایک صحت مند زندگی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ نفسیاتی معاملات میں بھی ہمیں کافی مطالعے کی ضرورت ہے۔ دنیا آدھے لوگ تو اس لیے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں کہ معاشی طور پر وہ بے انتہا پسماندہ ہے، اور جب معیشت خراب ہوتی ہے تو انسان مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس لیے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں کہ غیر فطری طریقے کو مال کے حاصل ہونے کے بعد انہوں نے اختیار کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کر جب انسان غیر فطری طریقے پر جاتا ہے، مختلف قسم کے مسائل کا اور نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہوتا ہے، تو چاہے مالدار طبقہ ہو چاہے غریب طبقہ ہو، دونوں ہی طبقے بڑے نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم تھوڑا سا مطالعہ کریں گے، تھوڑے سے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کی ٹیکنیک سیکھیں گے، تو ہمیں قرآن و حدیث سے اس کو ریلیٹ کر کے، اس سے جوڑ کر، اس سے منطبق کر کے لوگوں کے نفسیاتی مسائل کو حل کرنے اور اس سلسلے میں انہیں رہنمائی کرنے کا موقع انشاءاللہ فراہم ہوگا۔ تو بہرحال میں بات لمبی کرنا نہیں چاہتا، اسی بات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ جو نئے راہیں کھل رہی ہیں، ان راہوں کی طرف اگر ہم یوٹیوب کے ذریعے اور مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کورسز کے ذریعے تھوڑا سا وقت اس کے لیے فارغ کریں اور ان معلومات کو حاصل کریں، اور ان معلومات کی روشنی میں اگر قوم کو درست راستے کی طرف رہنمائی کرنے کی اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک بڑی تبدیلی ہم اپنے قوم میں اور اپنے معاشرے میں محسوس کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو قبول فرمائے اور قوم کو صحیح راستہ دکھانے کی اور ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔